الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، تمام جسمانی بیماریوں سے شفا کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آج میں ایک خاص عمل دوں گا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے بیماری جو بھی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ یرکان کے مریض، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، کینسر کے مریض، غرض یہ کہ جس بھی بیماری میں مبتلا ہوں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے خود بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح خود نہ کر سکیں تو کوئی بھی قریبی رشتہ دار جو خدمت میں مامور ہو وہ وظیفہ کر کے پانی پہ دم کر کے دے سکتا ہے۔ زندگی مقدر ہوئی تو انشاءاللہ مریض کو ضرور مکمل صحت مل جائے گی، ضرور مکمل شفا مل جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ وظیفہ اور اس کا طریقہ بتاؤں، ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ ناظرین، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خوب توجہ دیں، ان کے لیے وقت نکالیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا عمل بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بیماری کوئی بھی ہو، یہ وظیفہ انشاءاللہ شفا کا کام کرے گا۔ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص عمل ہے۔ ہر قسم کے مریضوں کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے۔ یرکان کے مریض ہوں، شوگر کے مریض ہوں، بلڈ پریشر، کینسر، رسولی، غرض یہ کہ جتنی بھی خطرناک اور مہلک بیماریاں ہیں ان میں سے کسی بھی بیماری میں مریض مبتلا ہے تو یہ وظیفہ اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اپنے لیے وظیفہ خود بھی کر سکتا ہے۔ خود وظیفہ کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو کوئی بھی قریبی رشتہ دار یہ وظیفہ اس کے لیے کر سکتا ہے، پانی پہ دم کر کے اپنے مریض کو پلا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے تو اولاد یہ وظیفہ کرے، اسی طرح شوہر بیمار ہے تو بیوی وظیفہ کرے، اور اگر بیوی بیمار ہے تو شوہر وظیفہ کر سکتا ہے، یا پھر کوئی بھی قریبی خاتون جو اس کے پاس موجود ہو وہ بھی وظیفہ کر سکتی ہے، پانی پہ دم کر کے اس کو پلا سکتی ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ ایک درود شریف، خاص درود شریف بتا دیتا ہوں۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کو آپ نے 16 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آیت الکرسی آپ نے 27 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر وہی درود شریف جو میں پڑھوں گا اس کو آپ نے آخر میں بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ خاص درود جس کی تلاوت کروں گا پہلے 11 مرتبہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ 16 مرتبہ، پھر آیت الکرسی 27 مرتبہ، پھر درود شریف جو میں تلاوت کروں گا اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوا، پانی پہ دم کر لیں، پانی مریض پی لے، یا پھر جو بھی دم کر رہا ہے اپنے مریض کو پانی پلا دے۔ روزانہ کی بنیاد پہ یہ عمل کر کے دیں، تازے پانی پہ دم کر کے دیں، تھوڑا سا پانی دم کر لیں، وہ پلا دیں، پھر اگلے دن نیا پانی دم کر کے دے دیں۔ پانی تب تک دم کرتے رہیں جب تک مریض کو مکمل شفا نہ مل جائے، جب تک مریض مکمل صحت یاب نہ ہو جائے۔ اب جو درود شریف شروع میں 11 مرتبہ پڑھنا تھا، آخر میں بھی 11 مرتبہ پڑھنا تھا، وہ کون سا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفا یاب فرمائے۔ جو مسلمان جہاں جہاں تکلیفوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سکھ اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔